الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، کسی بھی عمل کے اللہ تعالیٰ کے پاس قبولیت کا درجہ پانے کے لیے آدمی کو نیت اچھی کرنی چاہیے۔ میں اور آپ نماز کے بعد جو درس میں بیٹھتے ہیں، ہماری نیت ہو کہ حدیث سنیں اور اس پر عمل کریں۔ جو حدیث ہم سنتے ہیں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ملفوظات مبارکہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے جو جبریل کے ساتھ بیٹھتے تھے، جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا مراجعہ کرتے تھے۔ سال میں ایک مرتبہ، جس سال انتقال ہوا رمضان میں 2 مرتبہ قرآن کو ریوائز کیا۔ ایسی ذات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو بات ہے، ابلیس جس کو شیطانوں کا سردار کہا جاتا ہے، ویسے سارے شیطان یہ لوگ کھاتے کیا ہیں؟ علماء نے بحث کی ہے کہ یہ لوگ ویسے جیتے ہیں جیسے انسان جیتے ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، ابلیس کے بچے ہوتے ہیں، اور انسانوں کو ستاتے بھی ہیں۔ کیسے ستاتے ہیں؟ انجانے میں انسانوں سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ابلیس اور شیطان انسانوں کے دشمن بن جاتے ہیں، یا بغیر ستائے بھی انسانوں کو تنگ کرتے ہیں، اور اس کے لیے بہترین ذریعہ ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اور میں دعاؤں کا انتظام کریں، دعائیں پڑھتے رہیں، صبح و شام کی دعائیں، اور جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں وہ دعائیں پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ یہ حدیث ہمارے ساتھ ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابلیس یا رب لیس احد من خلقك الا جعلت له رزقا ومعیشہ فما رزقی قال ما لم يذکر علیہ اسمی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عباس ترجمان القرآن، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یا رب۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابلیس، جو جنت سے نکالا گیا، جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے یا رب، یعنی اس کو پتہ ہے کہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہم انسانوں کو پتہ نہیں، ہم اپنے کاروبار کے خیر و برکت کے لیے کہیں 11ویں مناتے ہیں، کہیں کسی ولی پیر کے درگاہوں پر قبروں پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، کبھی دکان پر کوئی ناریل اور لیمبو باندھتا ہے، کہا کہ برکت چاہیے۔ تو برکت، رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے۔ ابلیس کہہ رہا ہے یا رب لیس احد من خلقک الا جعلت له رزقا ومعیشہ، اے اللہ، تیری جتنی بھی کریشن ہے، مخلوق ہے، اس کے لیے تو نے کوئی نہ کوئی کھانے پینے کا ذریعہ بنایا ہے، رزقا ومعیشہ، رزق بنایا ہے۔ میرا کیا رزق ہے؟ میں کیا کھاؤں؟ تو ابلیس اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے، فما رزقی، میں کیا کھاؤں، میرا رزق کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، ما لم یذکر علیہ اسمی، جس کھانے پر بسم اللہ نہ بولا جائے وہ تیرا کھانا ہے، وہ تیرا کھانا ہے۔ جس کھانے پر بسم اللہ نہ بولا جائے وہ ابلیس کا کھانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں جب بھی ہم کھانے کے لیے بیٹھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہاتھ ڈال کے کھانا نکالتے۔ تو ہم لوگ کھانے کے لیے ایسے بیٹھے تھے، اچانک الجاریہ، ایک چھوٹی سی بچی آئی، اس نے ہاتھ ڈالنا چاہا، اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑ لیا، اور پھر اس کے بعد ایک بدو آئے، گنوار ولیج کے رہنے والے، وہ ہاتھ ڈالنا چاہا، اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شیطان کھانے میں ایسا کسی آدمی کے ذریعے سے داخل ہوتا ہے۔ آسان مثال میں آپ کو بتاؤں، سحری میں ہم سارے فیملی ممبرز بیٹھتے ہیں، سحری میں، افطاری میں، تو آپ اگر 10 ممبرس ہیں فیملی ممبرس، 9 ممبرس اس میں بسم اللہ بولتے ہیں، سنگل آدمی بسم اللہ نہیں بولتا ہے
تو شیطان وہ آدمی کے ذریعے اس رزق میں داخل ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی آپ کو؟ تو آپ سارے فیملی ممبرس کو کہیں کہ بھائی بسم اللہ بولا کہ نہیں بولا۔ اگر سنگل آدمی بھی فیملی میں بسم اللہ نہیں بولتا ہے تو شیطان وہ راستے سے اس کھانے میں داخل ہوتا ہے، داخل ہو کر کیا کرتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ صاحب 10 روٹیاں تھیں، 10 روٹیاں ویسے ہی ہیں، اگر ابلیس کھانا ہے تو روٹیاں کم ہو جانا، نہیں 10 کی جگہ 8 ہو جانا، روٹی کم نہیں ہوئی تو کیسا ابلیس کھاتا؟ میرے منڈے میں نہیں آتا، لوگ ایسے بولتے ہیں، میرے دماغ میں نہیں آتا۔ آپ بولتے ابلیس کھاتا ہے، ابلیس کھایا تو کوانٹٹی اتنی ہے، روٹی کم نہیں ہوئی، سالن کم نہیں ہوا، رائس کم نہیں ہوا، کیسا کھاتا؟ بولتا کہ ابلیس کھانے کا مطلب ہے کہ یا تو ہم کو معلوم نہیں ہوتا، ہم دیکھ نہیں پاتے کہ وہ کیسے کھاتا ہے، یا رزق کی برکت مٹ جاتی ہے، آپ کھاتے رہیں گے باڈی میں اس کا اثر نہیں ہوگا، بیماریاں بولتے، کئی بھی کچھ لوگ بولتے اتنا اچھا ہم کھاتے ہیں پھر بھی ہم کیوں اتنے کمزور ہیں، کیوں ہم اتنے بیمار ہیں؟ تو رزق کی برکت مٹا دی جاتی ہے۔ وہ اکیلے آدمی سے، وہ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ آدمی درمیان میں بھی بسم اللہ کہہ لیتا ہے تو شیطان جو کھا رہا ہوتا ہے وہ قے کر لیتا ہے، شیطان ابلیس اس کو وامٹنگ کر دیتا ہے، نکال دیتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نام کی اہمیت ہے، اللہ کے نام آپ کے رزق پر لیا جائے گا تو شیطان اور ابلیس کے ہاتھ ڈالنے سے آپ اور ہم بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ کوشش کیجئے، اپنے بچوں کو ترغیب دلائیے کہ بسم اللہ بولے بغیر ہرگز وہ کوئی لقمہ اپنے منہ میں نہ ڈالیں انشاءاللہ۔ کل کے درس میں ہمارے ساتھ اور ایک حدیث ہے کہ قیامت تک آنے والی ہر چیز اللہ نے تقدیر میں لکھ دی ہے انشاءاللہ۔ کل یہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔